بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ دوستو، اللہ کی حمد و ثنا، درود و سلام نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد اور تمام اصحاب کرام پر۔ سورہ نساء کا خلاصہ اور اس کے مقاصد، جو مقاصد در حقیقت سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ اور سورہ آل عمران کے ہی ضمن میں ہیں، وہ مقاصد لا الہ الا اللہ کے اکمال کہ لا الہ الا اللہ جو وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، اور وحدانیت کو قبول کرنے والے کس طرح کے ہوتے ہیں، انہی میں سے وحدانیت کے قبول کرنے والے جو جس وحدانیت کی تکمیل رسول کی اتباع کے ساتھ ہوگا، اسی وحدانیت اور رسول کی اتباع کی تکمیل اس طرح سے ہوگا کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ باہم مل جل کر تعالف، ہمدردی، محبت اور ایک دوسرے کی عنایت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو پروان چڑھائیں، دنیا کی زندگی گزاریں، اور تعاونوا علی البر والتقوی، اور تقوی اور بر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے جڑیں۔ اللہ جل شانہ نے اس سورہ کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں کی، یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو اللہ نے خطاب کیا کہ اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اس ایک نفس سے بہت سارے مرد اور عورت اس دنیا میں پھیلا دیے، اور کہا کہ ڈرو اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جس کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرتے ہو۔ میرے دوستو، اسی رشتہ داری کے قیام کے بعد ہی انسان کی زندگی مکمل ہوتی ہے، ورنہ انسان اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی زندگی ادھوری رہ جائے گی۔ اسی لیے توحید کا معنی مکمل تب ہوگا جب انسان کے ساتھ مل جل کر اللہ تعالیٰ کے توحید کو قائم کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سنت کی پیروی کرتے ہوئے باقی تمام زندگی کے امور کو نبھائیں گے، اور اس کے بعد جو اس توحید کی دعوت کے مخالف ہیں ان کو بھی اس توحید کی دعوت کی طرف بلائیں گے۔ یہ بلانے کا کام ہمیشہ رہے گا، چاہے دو طرح کے لوگ ہوں گے جو مخالفین ہوں گے، ایک یہ کہ سلم کے ساتھ متحالف بن کر کے، دوست بن کر کے زندگی میں، عام زندگی میں رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ دعویٰ کرے جنگ کا، تو ان کے ساتھ جو جس طرح سے برتاؤ کرے گا، اسلام نے کہا ان سے ڈرنا نہیں ہے، اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان مال کی بازی لگا دینی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اللہ نے بتایا کہ تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اور تم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا حق ادا کرو، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھو، اور اس تعالف، امت اور قوم کے اس ہمدردی اور اس علاقہ اور تعلق کو مکمل اور پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کمزوروں اور ناتواں پر مہربانی کا برتاؤ کریں، اور بالخصوص اللہ نے اس سورہ کے اندر یتیموں کا اور عورتوں کا ذکر فرمایا کہ عورتوں پر اور یتیموں پر ظلم نہ ہو پائے، کسی بھی طرح کا ظلم، اور منع کیا کہ تم کسی یتیم کے مال کو کھاؤ، بلکہ کہا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دیا کرو، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورت سے جو تم شادی کرتے ہو، جو مہر ہے، حق مہر، وہ مہر تم خوشی سے دو، اس میں آنا کانی یا یہ کہ ٹال مٹول یا کبھی دیں گے یا ان کا کوئی حق نہیں ہے، اس طرح کی بات نہیں، بلکہ عزت کے ساتھ۔
اور ایک اپنے اوپر واجبی حق سمجھ کر کے کہ یہ عورت کا حق ہے، پورے طور پر وہ اس کو استعمال کرے، اس میں ذرہ برابر بھی ہمارے طرف سے کوئی بوجھ نہ محسوس کرے کہ اگر وہ ہمیں شریک نہیں کرتے، الا یہ کہ اگر وہ خوشی سے دینا چاہیں خود تو الگ سی بات ہے اگر کوئی کمزور ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اگر مرد عورت میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حدود کی پامالی کرے اور گناہ کا ارتکاب کرے، حد سے تجاوز کرے، تو ان دونوں کو سزا دیں، شرعی سزا، تاکہ وہ دین مستقیم پر قائم ہونے کے لیے تیار رہیں۔ اور اللہ نے فرمایا واللذان یأتیانها منکم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فعارضوا عنہما، کہ اگر یہ دونوں کوئی گناہ کا کام کریں تو انہیں تکلیف دو، سزا دو، معاشرتی سزا جو ہے وہ دو تاکہ وہ سدھر جائیں، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر ان سے اپنا پہلو تہی کر لو، ان کو ان کے راہ پر چھوڑ دو، اپنی زندگی کو سنواریں۔ اور یہ بات بھی اللہ نے ذکر کیا کہ شوہروں کی مظالم میں سے ہیں بیویوں پر کہ ان کے مہر کو وقت پر نہیں دیتے ہیں یا ان کو مجبور کرتے ہیں، اور میراث میں بیٹوں سے شادی کرنے کی باتیں وغیرہ کہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، کہ تمہارے پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جب باپ مر جاتا تو بیٹے سے شادی، یا باپ کے میراث میں بیوی آتی تھی، یا باپ کے بعد تو اولاد بیٹی ماں سے شادی کر لیتا تھا، نعوذ باللہ۔ تو اسلام نے اس کو ختم کیا کہ نہیں، ماں حرام ہیں، خالائیں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، اور تمام حرام کی باتیں جتنے رشتے ہیں وہ سب کو اس سورہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور یہ ظلم نہیں ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوامیت عطا کی ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورت پر قوام ہے، یعنی فضیلت رکھتے ہیں خرچ کرنے کے اعتبار سے۔ قوام کا معنی یہ نہیں کہ ان کو طاقت ہے اور وہ مارے پیٹے، نہیں، ہاں ادباً ان کو سکھائیں۔ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو پہلے ایک طریقہ سکھلایا ہے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ آپس میں اگر نہیں بن رہی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے گھر والے آئیں گے، بھیجیں گے ایک دوسرے کو، اور صلح صفائی کرانے کی کوشش کریں گے تاکہ دونوں کے درمیان رحمت اور محبت قائم ہو اور رشتہ داری نبھانے کی دعوت کو مضبوط کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے آپس میں میل محبت، تعالف امت کے افراد کے درمیان قائم ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے ساتھ بھی اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آیا جائے، اور بندہ اس سے پہلے کہ بندوں کے ساتھ حسن تعامل کریں، ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن تعامل کریں، اور اسی طریقے سے امت کے تمام افراد کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور امت کے تمام افراد کے ساتھ اچھے سلوک میں سب سے اول ترین درجہ والدین کا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ پوری بات اللہ نے ذکر کیا کہ پہلے اللہ کی عبادت کرو، یہی اللہ کے ساتھ حسن سلوک، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا تعامل کرنا۔ دنیا کے اللہ کی مخلوق میں جو سب سے اول ترین درجہ رکھتے ہیں والدین ہیں، اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ ہر چند، ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ، ہر آن اور ہر حال میں بہترین سلوک، بہتر سلوک، اچھا سلوک، اپنی ضروریات کو مار کر اپنے والدین کی ضروریات کو پوری کرنا، یہ فرض ہے ہر ایک شخص پر۔ تو جا کر کے انسانی زندگی کا جو تعالف، تحالف، مودت، محبت، جو دعوت لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا تکملہ ہے وہ پورا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ، اور پڑوسی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اپنے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ، اور راہگیروں کے ساتھ، اور جن کے تم مالک ہو یعنی اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ ہر وہ کام سے دور رہنا جس کی وجہ سے ان تعامل کو برتنے میں خلل ہو۔
جیسے کہ فخر و مباحات، غرور، یعنی آپس میں جب جھگڑا ہوتا ہے رشتہ داروں کے درمیان خاص طور سے، تو آدمی فخر میں ہوتا ہے، غرور میں ہوتا ہے، وہ ہم کو نہیں بلاتا یا ہم کو یہ نہیں کرتا، ہم کو ایسی بات کہا، کیا ہم ان کے سامنے جھکنے جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح غلاموں اور لونڈیوں کے سلسلے میں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بخل اور اسی طرح سے غرور اور تکبر کو دور کرتے ہوئے ہر چند انسان کو اللہ جل شانہ کی مخلوق میں سے تمام کے حقوق کو ادا کریں۔ اور ضروری ہے کہ یہ تواصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم تبھی ہوگا جب انسان، کون سا تواصل؟ دعوت توحید کا، جب انسان ہر اعتبار سے امت کے ساتھ تواصل قائم رکھے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تواصل کے سچائی اور علاقہ کو صاف اور پاک رکھنے میں سے ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں۔ وہ اس وقت تھا جب نشہ حلال تھا، پھر نشہ بالکل طور پر حرام کر دیا گیا۔ تو میرے دوستو، اللہ جل شانہ کی عبادت اور بندگی اور اللہ سے رشتہ قائم کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے وہ اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار، اور اس کے لیے ہر طہارت اور پاکیزگی ظاہری اور باطنی تمام مطلوب ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اور ادب کا تقاضا ہے کہ یہاں تک کہ انسان اپنے چہروں، اپنے سر کا اور اپنے پاؤں کا کو بھی دھلیں، سر کا مسح کریں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح سے حسد سے اور بغض سے اور دوسروں کو حقیر جاننے سے بھی دور رہیں، اور چاہیے کہ اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ نرمگی کے ساتھ اور نرم زبان کے ساتھ بھی بات کریں، کسی طرح کا جھوٹ نہ پایا جائے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، یعنی منافق کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ کہتے تو تھے کہ ہم نے سنا، اور اسی وقت کہتے تھے کہ ہم نے انکار بھی کیا۔ جب موقع ملتا تو کہا نہیں، ہم نے کہاں مانا، ہم نے کہاں سنا ہے، اور سنتے تھے انسنے کی طریقے سے، اور کہتے تھے کہ ہمارا خیال کیا کرو بھائی، جب کوئی نعمت اور کوئی بات آتی تو ہمیں نہیں ملا، یعنی حق لینے میں بڑے آگے رہتے تھے لیکن حق ادا کرنے میں بہت دور رہتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو اپنی چکنی چپڑی زبانوں کے ذریعے لوگ دوسروں پر، مجتمع پر بھاری ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس سے تم نے امانت لی ہے یا جس نے تمہیں امانت دی ہے اس کی امانت کو تم منہ وعن واپس کر دو۔ امین اور صادق ہونے کا، محسن ہونے کا حکم دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا سلوک برت پائے، مستمر رہ سکے۔ اور اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو امن و سکون اور خوف سے دور احوال اور ظروف میں ادا کرنے کے لیے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندرونی حالت اور باہری حالت، یعنی جس شہر میں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس کے اندر کی حالت اور اس کے باہر کی حالت بھی پرامن ہوں۔ اس کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے کہ جو اندرونی اختلافات ہیں مابین جس مجتمع اور سوسائٹی کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے مابین اچھے اور نیک لوگ بھی ہیں، تب تو دشواریاں ہی کم ہیں، بہت آسانی سے مسائل سلجھ جائیں گے۔ لیکن اگر منافق ہیں تو اس کے قضاء کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ظالموں کا ہاتھ پکڑیں اور ظالموں کو ظلم کرنے دینے سے روکیں۔ یہ کریں گے تب جا کر کے ہوگا، اور انہیں بتائیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دینی معاملے میں بھی دین کو خراب کرنے کے لیے مسائل بگاڑیں، تو کہا اللہ نے اللہ ہی کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے علماء یا قائدین ہیں۔ تو علماء اور قائدین کی اتباع کب ہوگی؟ جب علماء اور قائدین، ائمہ کرام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بالکل لگے رہیں گے۔ اگر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ قاعدہ کلیہ ہے، کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی۔ تو داخلی امور کو بھی سلجھانے کی ضرورت ہے، اور خارجی امور یہ ہو سکتا ہے کہ دشمن
مسلمان کے حملہ کرنا چاہتے ہوں یا جاسوس بھیج کر کے یا منافقین کو تیار کر کے پیسے دے کر کے کسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف ورغلانے کی کوشش کر رہے ہوں تاکہ ہمارے امن و امان کو خراب کریں، تو ان سے چوکنا رہنے کے لیے کہا گیا۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے مومنوں اپنا آپ کو چوکنا رکھو۔ خذوا حذرکم یعنی جو بچنے کے بچاؤ کے جو آلات ہیں، جو طریقے ہیں، اس کو ہمیشہ تیار رکھا کرو، غفلت میں نہ زندگی گزارو، کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی حملہ کرے، دشمن کی چڑھائی ہو تو دم دبا کر بھاگو مت، بلکہ فنفرو، دشمن کے مقابلے میں آؤ۔ کیوں مجھ پر، جب ہم تم پر ظلم نہیں کرتے، ہمارے خلاف ظلم کیوں کرو گے؟ اور ہر حال میں جاؤ۔ اور انہی ظلم کے خلاف لڑنے کے اصول اور قاعدے میں سے ہے کہ امت کو کہ شیرازہ کیسے نہیں بکھرے گا، وہ کیسے ایک پلیٹ فارم پر رہیں گے، اس کی رعایت کریں۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ تم امن میں کچھ رہنے لگے اور خوشحال ہونے لگے تو تمنا کرنے لگو کہ ہم دشمن سے ملاقات کریں۔ اللہ نے کہا نہیں، دشمنوں سے ملاقات کی بھی تمنا نہ کیا کرو، اور جب دشمنوں سے ملاقات ہو جائے تو پیٹھ بھی مت پھیرو، بلکہ پورے جوان مردی کے ساتھ لڑو اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھو۔ اور بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں معاشرے میں کہ معاملات ایسے آئیں کہ بڑا خطرناک ہیں، لیکن وہ پیٹھ پھیرے، موت کی ڈر سے وہ لڑنا نہ چاہے، تو ان کو بتایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس خشیۃ اللہ واشد خشیہ، کیا ان کو نہیں دیکھتے کہ جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ کو تم روکو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تو جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک گروہ ایسی نکلی کہ لوگوں سے وہ ڈرنے والے ہوئے، اللہ سے ڈرنے کے بجائے، اور بہت زیادہ ڈرنے والے ہوا۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ایسا مت کرو، جب قائد کا حکم آ گیا کہ جنگ واجب ہے تو جنگ میں جانا ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی پھر بھی نہیں مانے تو آپ کو اس پر نگراں نہیں بنایا ہے، اس کے پیچھے نہیں لگنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ اور کہا اللہ نے کہ ہر جانب، خارجی اور داخلی دونوں طرف جو منافقین ہیں، منافقین سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور ان کو ان کے تمام فریب کاریوں، دسیسہ کاریوں سے امت کو بچانے کی ضرورت ہے، اور قائد کو ان ساری باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اور جو جنگ اور اسی طریقے سے دفاعی جنگ خاص طور سے اس کے قواعد میں سے ہیں کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ برتیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت کا مسئلہ نہ ہو، سلام اور کلام اور آداب اسلام کو برتتے رہیں، ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے رہیں، اور حسن سلوک کرتے رہیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ناحق خون بہے، اس کے لیے بھی انسان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے منافقوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے منافق کبھی اس کے طرف اور کبھی اس کے طرف کہیں بھی جا کر کے وہ اپنا فائدہ اٹھائے۔ تو کہا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، کہ منافقوں کے سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کرتوت کا حساب لے گا۔ ان کے کرتوت جو ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیشہ کہ جنگ کی آگ بھر کے، لیکن اللہ نے کہا کہ ان سے چوکنا رہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، اللہ تعالیٰ ان کے کرتوت کا حساب لے گا۔ اور اللہ نے اس لا الہ الا محمد رسول اللہ کی دعوت کے معنی میں سے بتلایا کہ مومن کے لیے کبھی درست نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کے کسی مومن کو قتل کرے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہوگا، اور اللہ کی سخت ناراضگی اور لعنت ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے آخری بات اس سلسلے میں ہمیں سکھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ
موت مقرر کر رکھا ہے، موت سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں ایسا ہو، کسی ایسے سرزمین میں ہو کہ تمہاری قوت اور سطوت نہیں ہے اور تم ستائے جا رہے ہو اپنے دین کے سلسلے میں، تو اپنے ایمان و عقیدہ کے تحفظ کی خاطر تم وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ ان الذین توفتهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے موت دیا وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم کس حال میں تھے تو ان لوگوں نے کہا ہم تو کمزور تھے، ہم لڑ نہیں سکتے تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو ان کو جواب دیا گیا کہ اللہ کی سرزمین اتنی کشادہ نہ تھی فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ دعوت توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت کی پیروی کے بعد جو انسانی زندگی ہے، اس میں کن ساری باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے زندگی کو زندہ جاوید رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔